قطر ماہی گیروں کی چھوٹی سی بستی دنیا کی ایک امیر ریاست کیسے بنی؟ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب قطر کا دارالحکومت دوحہ، جو اس وقت فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے تیار ہے، ایک جدید اور امیر ملک کے تصور سے بہت دور تھا۔ ایک صدی قبل سن 1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی سی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجزی سی بستی تھی، جہاں کے باشندوں کی اکثریت جزیرہ نما عرب کے وسیع صحراؤں سے آنے والے خانہ بدوش مسافروں پر مشتمل تھی۔ آج قطر کے 90 سال سے زیادہ عمر کے چند ہی باشندے سن 1930 اور سن 1940 کی دہائیوں میں پیش آنے والی خوفناک معاشی مشکلات کو یاد کر سکتے ہیں، جب جاپانیوں نے موتیوں کی فارمنگ ایجاد کی اور بڑے پیمانے پر اس کی پیداوار یقینی بنا کر قطری معیشت کو تباہ کر دیا۔ اس دہائی میں قطر نے اپنے 30% باشندوں کو کھو دیا، جو بیرون ملک معاشی مواقع تلاش کرنے چلے گئے تھے۔ 10 سال بعد سن 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں 24,000 سے بھی کم باشندے رہ گئے تھے۔ تاہم اس وقت قطری معیشت ایک انقلابی موڑ کے دہانے پر تھی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اسے صحیح معنوں میں ایک معجزے نے بچایا۔ وہ معجزہ یہاں دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک کی دریافت تھی۔ سن 1950 کے بعد دراصل قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہونا شروع ہوا، اور یہ اس کے باشندوں کے لیے دنیا کے چند امیر ترین شہریوں میں شامل ہونے کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہوا۔ اب جبکہ قطر اپنی فلک بوس عمارتوں اور پرتاش مصنوعی جزیروں اور جدید ترین سٹیڈیمز کے باعث دنیا بھر میں نمایاں ہو گیا ہے، تو ہماری جانب سے ان 3 تبدیلیوں کا تجزیہ کیا گیا جنہوں نے اس ملک کو کرۂ ارض کے امیر ترین ممالک میں سے ایک میں تبدیل کیا ہے۔ جب قطر نے اپنا کالا سونا دریافت کیا تو اس کا ابھی تک ایک قوم کے طور پر کوئی وجود نہ تھا۔ یہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، جنہوں نے سن 1916 میں اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تھا۔ کئی سالوں کی تلاش کے بعد پہلے ذخائر سن 1939 میں ملک کے مغربی ساحل پر اور دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دہان میں دریافت ہوئے۔ تاہم اس تلاش سے فائدہ اٹھانے میں مزید چند سال لگے۔ یہ دریافت دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں ہوئی، جس کی وجہ سے سن 1949 تک تیل کی برآمد تعطل کا شکار رہی اور فوری طور پر اس دریافت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ تیل کی برآمد نے قطر میں بہت سے معاشی مواقع کھولے، جس کے باعث یہ ملک تیزی سے تبدیل اور جدید ہونے لگا۔ تیل کی بڑھتی ہوئی صنعت کی کشش نے تارکین وطن اور سرمایہ کاروں کو قطر کی طرف متوجہ کیا، اور یوں اس کی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر سن 1950 میں یہاں 25,000 سے کم باشندے تھے تو سن 1970 تک آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کے خاتمے کے بعد قطر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر مستحکم کر دیا گیا۔ تاہم اس دوران ایک نئے دور کا آغاز بھی ہوا، جس کے باعث ایک دوسری دریافت سامنے آئی جس نے مزید دولت پیدا کی۔ جب سن 1971 میں ایکسپلورر نے قطر کے شمال مشرقی ساحل پر نارتھ فیلڈ میں قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو چند لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے میں 14 سال اور درجنوں مشقیں لگیں کہ نارتھ فیلڈ دنیا کا سب سے بڑا نان ایسوسیٹڈ قدرتی گیس فیلڈ تھا، جس میں دنیا کے معلوم گیس کے ذخائر کا تقریباً 10% حصہ موجود ہے۔ روس اور ایران کے بعد عملی طور پر قطر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، اور ظاہر ہے یہ دونوں ممالک آبادی اور رقبے کے لحاظ سے قطر سے بہت بڑے ہیں۔ نارتھ لینڈ فیلڈ تقریباً 6,000 کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے، جو پورے قطر کے نصف کے برابر ہے۔ قطر گیس وہ کمپنی ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مائع قدرتی گیس پیدا کرتی ہے۔ اس صنعت کی ترقی کو قطری اقتصادی ترقی میں ایک اہم عنصر سمجھا جاتا ہے۔ تاہم تیل کی طرح گیس کی برآمدات سے ہونے والا منافع آنے میں وقت لگا۔ ایک طویل عرصے سے مطالبہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ 80 کی دہائی میں سب کچھ بدلنا شروع ہوا، جب انفراسٹرکچر کئی مراحل میں بننا شروع ہوا۔ اسے ملک کے اندر تقسیم کیا گیا اور 90 کی دہائی میں اسے برآمد کرنے اور اسے معیشت کا عظیم انجن بنانے کے لیے تیار کیا گیا۔ 21ویں صدی کی آمد کے ساتھ ہی قطری اقتصادی ترقی میں تیزی دیکھنے کو ملی۔ صرف 2003 اور 2004 کے درمیان جی ڈی پی 3.7% کی شرح سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا۔ 2 سال بعد سن 2006 میں معیشت میں 26.2 کا اضافہ ہوا۔ دوہرے ہندسے کی جی ڈی پی کئی سالوں سے قطر کی مضبوطی کی علامت رہی ہے، اور یہ ایک ایسا رجحان ہے جس کی وضاحت صرف گیس کی قیمت سے نہیں کی جا سکتی۔
محمد سعیدی جو قطر یونیورسٹی میں پروفیسر ہونے کے علاوہ پائیدار معاشیات کے ماہر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ اس سیاسی تبدیلی کے بعد ممکن ہوا جس میں موجودہ امیر تمیم بن حمد الثانی کے والد حماد بن خلیفہ الثانی نے سن 1995 میں متنازع طریقے سے اقتدار سنبھالا تھا۔ الثانی وہ خاندان ہے جس نے قطر پر پچھلے 1.5 صدی سے حکومت کی ہے اور اقتدار پر اسی طرح سے قابض ہونا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تاہم محلاتی سازشوں کو اگر ایک طرف رکھیں تو تجزیہ کار اس بات پر متفق ہیں کہ یہ عمل دراصل اس ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لکیر کھینچنے جیسا تھا۔ ہسپانوی انسٹیٹیوٹ آف فارن ٹریڈ کے مطابق اس کے بڑے ذخائر کی مجموعی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نکالنے، لیکویفیکیشن اور ڈسٹریبیوشن انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری میں کئی گنا اضافہ ہوا اور اس کے باعث برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ سن 1996 میں قدرتی گیس سے بھرا ایک کارگو جاپان کے لیے روانہ ہوا۔ یہ قطری گیس کی پہلی بڑی برآمد اور اربوں ڈالر کی صنعت کا آغاز تھا جس نے قطریوں کو عالمی دولت کے عروج پر پہنچا دیا۔ سن 2021 میں قطر میں فی کس جی ڈی پی $61,276 تھی اور اگر ہم قوت خرید کو بھی مد نظر رکھیں تو عالمی بینک کے مطابق یہ $93,521 امریکی ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی آبادی کی تعداد کم ہونا اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ڈالتا ہے۔ اس وقت ملک میں قطریوں کی تعداد صرف 3 سے 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو ملک کی کل 30 لاکھ آبادی کا صرف 10% ہے۔ ان افراد میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبادی جنہیں ریاست کے یہ عظیم فوائد ملنے ہیں وہ بہت کم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فی کس جی ڈی پی اتنی تیزی سے بڑھنے لگا۔ قطری ریاست اعلیٰ اجرتوں کی ضمانت دینے کے علاوہ مضبوط تعلیمی اور صحت کا نظام بھی فراہم کرتی ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں قطر کی شاندار اقتصادی ترقی کو دھچکا لگا ہے اور اسے سست روی کا سامنا رہا ہے۔ محمد سعیدی کہتے ہیں کہ سن 2013 اور 2014 میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی اور اقتصادی تناؤ بحث کا بنیادی موضوع بن گیا۔ اس میں دوحہ کے ساتھ سفارتی تنازع کے بعد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی طرف سے سن 2017 اور 2021 کے درمیان مسلط کردہ پابندی کا بھی عمل دخل ہے، جس نے قطری معیشت کی لچک کو چیلنج کیا۔ قطر نے ابھی تک گیس یا تیل کی برآمدات پر منحصر معیشت میں جدت نہیں لائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نجی شعبے کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہائیڈرو کاربن پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ اس کوشش کی ایک اور اچھی مثال قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی لندن یا نیو یارک جیسے شہروں میں متعدد مشہور جائیدادوں میں موجودگی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کس طرح سیاحت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دوحہ کو میٹنگز، کانفرنسز اور تقریبات کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر اب ورلڈ کپ کے ساتھ قطر کی جانب سے فٹ بال ورلڈ کپ میں 2 لاکھ ملین امریکی ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس کی معیشت کی وسعت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہے، جس میں 8 اسٹیڈیم، ایک نیا ہوائی اڈہ اور ایک نئی میٹرو لائن بنائی گئی ہے، جس میں صرف چند ایک کے نام شامل ہیں۔ دنیا کے اکثر ممالک اس ورلڈ کپ کی تیاری پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے تعمیرات میں شامل بہت سے کارکنوں کے حالات کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، جن میں اکثریت کا تعلق نیپال، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک سے ہے۔ اس کے علاوہ قطر اور فیفا کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کے الزامات بھی لگائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب اسے 2010 میں ایونٹ کے انعقاد کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو یہ عمل شفافیت پر مبنی نہیں تھا۔ یہ اور خواتین کے حقوق اور LGBT کمیونٹی کے بارے میں سوالات نے ایک ایسے ملک میں جسے قدامت پسند اور سخت گیر کہا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایونٹ دراصل لوگوں کے ذہنوں میں ملک کی چھبی کو بہتر بنا کر پیش کرنے کا اعلیٰ کار ہے۔ ان مذمتوں کے علاوہ یہ واضح ہے کہ اس چھوٹے سے ملک کے لیے ورلڈ کپ سے کہیں زیادہ ہے، جو ریکارڈ وقت میں امیر ہوا اور جو اب ایک جدید اور ترقی پسند ملک کے طور پر خود کو ایک اہم جیو پولیٹیکل کھلاڑی دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔